وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرات کرام، آج یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہوئے کہ ابھی ایک کلپ پورے زور و شور کے ساتھ ایک فرقے کی جانب سے جو نیم رافضی مولائی فرقہ ہے، اس نے اہل سنت و جماعت ریاست کرناٹک بالخصوص شہر بنگلور کو مناظرے کا ایک چیلنج دیا تھا، یہ صوفی اسلامک بورڈ کے لیٹر پیڈ پر۔ اس مناظرے کے چیلنج کو اہل سنت و جماعت نے مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال بنگلور اور دیگر تنظیمات اہل سنت نے اسے قبول کیا اور اپنا لیٹر پیڈ اس کے قبول کرنے کا جاری کیا۔ اس کے بعد جو ہے صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے ہم نے جو ان کا مطالبہ تھا اسے قبول کیا تھا۔ اس قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک لیٹر اور جاری کیا کہ یہ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے دا کیپٹل ہوٹل میں 19 اگست کو بیٹھ کر کے گفت و شنید کا مسئلہ طے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جامعہ حضرت بلال مرکز اہل سنت کی جانب سے اس لیٹر کے موصول ہونے پر پھر ایک لیٹر لکھا گیا۔ اس میں جو ہے یہ لکھا کہ آپ کی طرف سے دیے گئے تاریخ و مقام اور وقت کو ہم منظور کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے 11 افراد جن میں علماء کرام اور عمائدین رہیں گے، آپ بھی اپنی طرف کے 11 افراد متعین کر لیں۔ اس کے ساتھ لکھا نیز شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ طرفین کے علماء ہی طے کریں گے۔ یہ ایک لیٹر موصول ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے حسب وعدہ اہل سنت و جماعت کا ایک وفد، جس میں علماء کرام میں خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب علیمی، مفتی دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قادری مرکز اہل سنت جامعۃ الرضا بریلی شریف سے، اور خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی مقصود عالم صاحب فرحت ضیائی ہاؤس پیٹ کرناٹک سے، خلیفہ حضور محدث کبیر و حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی محمد اسلم صاحب مصباحی چیف قاضی دارا شریعہ کرناٹک، اور یہ خادم سید ذبیح اللہ نوری اور حضرت علامہ مولانا ماہ زماں صاحب نوری جامعہ حضرت بلال، اور حضرت قاری محمد ذوالفقار رضا صاحب نوری جامعہ حضرت بلال کا یہ ایک وفد علماء کرام کا، اور عمائدین شہر میں جناب افسر بیگ صاحب قادری جنرل سیکریٹری آل کرناٹک جلوس محمدی کمیٹی، جناب الحاج اللہ بخش صاحب عامری صدر غوث اعظم فاؤنڈیشن، جو کل اس میٹنگ کے بھی صدر رہے ہیں ہماری جانب سے، ہمارے صدر محترم وہ یہاں موجود ہیں، اور جناب انیس خان صاحب صدر مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال، جناب سید ذبیح اللہ صاحب عامری سیکریٹری امام اعظم فاؤنڈیشن، جناب سید سجاد احمد صاحب عامری نوری فاؤنڈیشن بنگلور، جناب امین اللہ خان صاحب قادری خلیفہ قطب بہلور، ہمارے امین اللہ صاحب یہ بیٹھے ہیں، اور جناب وسیم صاحب رضوی صدر کنز الایمان ٹرسٹ وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب سید ارشاد احمد صاحب قادری صدر امام احمد رضا موومنٹ وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب مشتاق میمن صاحب اظہری جماعت رضا مصطفیٰ شاخ بنگلور کی جانب سے۔ یہ عمائدین شہر کا ایک وفد تھا، علماء کا وہ وفد تھا۔ یہ حضرات وہاں موجود رہے، جیسا کہ آپ حضرات جو اہل سنت و جماعت کی طرف سے جو مناظرے کا ویڈیو ریکارڈنگ جو اپڈیٹ کیا گیا ہے آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں، یہ تمام افراد موجود تھے۔ مناظرے کا وقت 11 بجے کا طے کیا گیا تھا۔
ہم تمام احباب اہل سنت وقت مقررہ پر پہنچ گئے اور 12 بجے تک فریق مخالف جو نیم رافضی مولائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے صرف شفیع صاحب ایک بندہ وہاں موجود تھا جو ان کی جانب سے کل کی گفتگو کے صدر تھے. باقی وہ حضرات کب آئے؟ 12 بجے کے بعد وہ گفتگو شنید کے لیے حال میں آئے وہ حضرات. دوسرا ان کی طرف سے جو علماء لائے گئے تھے اس میں ایک قاری احمد حسن جسے سب سے بڑا عالم و مناظر بنا کر جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. تو ایسا لبادہ عالم کا اڑھا کر کے ایک ایسے اجہل آدمی کو لا کر کے سامنے بٹھا دیا گیا. اور دوسرے ایک مولانا نور العین صاحب جو مصباحی اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں، اللہ بہتر جانے کہ کیا ہے حقیقت میں. تو وہ اور 3 لوگ اور ایسے تھے جن کو زبردستی ایسا لگتا ہے کہ صافہ باندھ کر کے بٹھا دیا گیا. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تم نے یہ پہل کی ہے، اس لیے ہم اس پہل کا انداز جو تم نے زبان اختیار کی ہم اسی زبان میں تمہارا جواب دیں. ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. گفتگو شنید سب آن ریکارڈ ہے. حقیقت کیا ہے وہ دھیرے دھیرے پردہ تو اٹھ ہی جائے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ تیرے منہ پہ میں جھوٹ بولوں تو میرا کیا کر لے گا. احمد حسن نے کھلے لفظوں میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں مولوی نور العین بھی ایک جگہ ساتھ میں بیٹھے ہیں اور دولت خان. مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے پٹھان کہنے والوں پر جن کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں. وہ بیٹھے ہوئے سامنے وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو ہے علماء اہل سنت و جماعت جو ہے مناظرہ گاہ سے بھاگ گئے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. ساری گفتگو کے اندر ہمیشہ وہ پیچھے ہی رہے، ایک لفظ کا جواب صحیح سے نہ دے سکے. ہر بات میں مجھے معلوم ہے میں بھی مناظر ہوں، بس اس کے رٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا وہاں پر قاری احمد حسن کا. اور جب اس کی سند کے تعلق سے گفتگو شنید ہوئی تو اس کی سند جعلی نکلی اور وہ مستند عالم بھی نہیں. جبکہ مناظرے میں یہ شرط طے کی تھی کہ عالم ہی شرائط مناظرہ طے کریں گے، مستند عالم ہی جو ہے شرائط مناظرہ طے کریں گے. جب ہم نے بولا تو فریق مخالف کی جانب سے یہ ہمیں مغالطہ دیا گیا کہ اسے ایک جاہل کو عالم بنا کر کے بٹھا دیا سامنے گفتگو کرنے کے لیے. ہماری طرف سے اتنے بڑے بڑے اکابر علماء موجود تھے الحمدللہ، وہ جن کے ہزار شاگرد با صلاحیت شاگرد آج دنیا بھر میں جو ہے علوم و فنون کے گوہر لٹا رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کا ڈنکا بجا رہے ہیں، سنیت کی آن شان بان بنے ہوئے ہیں. اور یہ پورا وقت انہوں نے برباد کر دیا. برباد کر کے انہوں نے جو ہے اخیر میں قاری احمد حسن کو خود مولانا نور العین نے جاہل تسلیم کیا کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ مناظرے کا اہل نہیں ہے. ہم نے اسی سے کہلوا دیا کہ تم کیا اسے مانتے ہو عالم؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ عالم نہیں ہے. تو تب صدر مناظرہ ان کی طرف سے جو شفیع احمد صاحب تھے انہیں مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑا کہ قاری احمد حسن عالم نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں متکلم کی حیثیت سے خارج کرتے ہوئے ان کی جگہ مولانا نور العین کو جو ہے متکلم کی حیثیت سے انتخاب کرتے ہیں. الحمدللہ کل جتنی گفتگو وہاں ہوئی یہ ٹائم ٹو ٹائم نام بنام میں نے اپنے قلم سے نوٹ کیا ہے، یہ پورا اپنے قلم سے نوٹ کیا ہے. اور 3:04 پر صدر مخالف فریق مخالف شفیع احمد صاحب نے اعلان کیا قاری احمد حسن عالم نہیں ہے، لہذا انہیں متکلم کی حیثیت سے برخاست کر کے ان کی جگہ مولوی نور العین کو رکھا جاتا ہے. جب تم عالم نہیں ہو اور ہر پوری گفتگو میں تم نے شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہ کیا، ہم اہل سنت پر الزام لگاتے ہو. ہم اب بھی اپنی بات پر اٹل ہیں. اگر تم میں کوئی دم خم ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا عالم ہے، لاؤ میدان مناظرہ میں، دیکھتے ہیں، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو جائے گا.
ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صحابیت کے قائل تھے، ان کے مومن ہونے کے قائل تھے، ہیں اور آخری دم تک انشاءاللہ رہیں گے۔ اگر تم نے یہی حرکتیں کرتے رہے اس شہر کے اندر تو تم ہمیں مجبور کرو گے کہ ہم گلی گلی کوچا کوچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہم جلسے کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس کی ماں نے دودھ پلایا جو ہمیں روک دے گا جلسے کرنے سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ کے دفاع کرنے سے کون روکے گا، ہم دیکھیں گے۔ اور میں یہاں کی ضلع انتظامیہ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس شہر کے اندر یہ فتنہ فساد پھیلانے کے لیے چند شر پسند عناصر جو ٹکڑوں پہ پلنے والے یہاں کے امن کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کے تعلق سے خوب تر جانچ کی جائے اور انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت کل بھی عقائد اہل سنت کے پابند تھے اور آج بھی ہم پابند ہیں۔ میں شہر اور ریاست کرناٹک کے سنی مسلمانوں سے کہوں گا کہ آپ امن و امان کو ہر حال میں باقی رکھیں، جلد بازی میں آ کر جذبات میں آ کر کچھ نہ کہیں۔ ابھی علماء اہل سنت باقی ہیں، عمائدین اہل سنت ابھی باقی ہیں، آپ کے بڑے موجود ہیں، وقت پر جو فیصلہ کریں، جب وہ آپ کو آواز دیں کال دیں تو آپ اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور اپنے عقیدے سے بالکل منحرف نہ ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت مذہب اہل سنت و مسلک رضا کے ماننے والے اہل بیت اطہار کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ قاری احمد حسن یا مولوی نور العین بار بار بھاگنے کی وہ تیاری کر رہے تھے مناظرہ گاہ سے، ہم نہیں بھاگ رہے تھے، ہم تو وہیں ڈٹے ہوئے تھے۔ ہم جب منہ کھولتے تھے، ہم ان کے الفاظ پر جب پکڑتے تھے تو وہ گھبراتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا حربہ کر لیں، کون سا لفظ ہمارا پکڑ لے، ڈر ڈر کے تو وہ کر رہے تھے۔ یہ جو لیٹر جس کے لیے قاری احمد حسن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر معاویہ کو منافق مانا، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، کہیں ایک لفظ اس کے اندر ایسا ہو تو پڑھ کے سنا دے کہ کہیں ہم نے اسے قبول کیا ہو۔ ہم نے تو تیرا شرائط، تیرا موضوع مناظرہ جو جس پر تو کرنا چاہتا ہے ہم نے وہ قبول کیا ہے۔ یہ دیکھو اس میں لکھا ہے صوفی اسلامک بورڈ کرناٹکا کی جانب سے مذکورہ بالا موضوع مناظرہ ہم اہل سنت و جماعت کو موصول ہوا اور ہم اس پر مناظرہ کرنے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تحریر بھی اس خادم نے لکھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تحریر بھاگتے بھاگتے لکھی، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تمہارا صدر خود بتا دے گا شفیع صاحب کہ ہم بھاگتے ہوئے لکھے تھے، وہیں کرسی پر بیٹھ کر تم بھگوڑوں کو روک روک کے لکھا تھا۔ بھاگ تو تم رہے تھے، ہم تو تمہیں گھر تک بھگائیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو ابھی سے اتنی جلدی سے؟ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، آؤ تو صحیح، میدان میں اترو تو صحیح، بات تو کرو تو صحیح، پھر ہم بتائیں گے تمہیں کہ تم کون ہو، تمہاری حیثیت و اوقات کیا ہے۔ صحابی رسول پر بھونکنا یہ کتوں کا کام ہے، اصلی اور نسلی کا کام نہیں ہے۔ جو اصلی اور نسلی ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی عظمت پر قربان ہوگا، اہل بیت اطہار اور صحابہ کی عظمت پر نثار ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اب بھی ہم تم سے یہی کہتے ہیں، ہے تمہاری لاؤ، کوئی مولوی ہے تمہارے درمیان، کوئی مناظر ہے تمہارے درمیان، ہم دیکھیں گے وہ کتنے پانی میں ہے۔ نہ ہم کل بھاگے تھے ہمارے اہل سنت علماء، نہ ہمارے عمائدین۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، جملہ عمائدین کو، ہمارے جماعت اہل سنت کے عظیم بزرگ جناب الحاج امیر جان صاحب قادری دامت معالم، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اس بیماری میں بھی وہ شخص اہل سنت کے حدود کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیے بیٹھا ہے، اور یہ ہمارے جتنے احباب اہل سنت ہیں یہ سب کے سب دست و بازو بنے ہوئے ہر وقت سینہ سپر رہتے ہیں۔ ارے سنت، اہل سنت ہی کل بھی حق تھے، آج بھی حق ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اہل سنت حق رہیں گے۔ آؤ تو صحیح میدان میں، پھر ہم دیکھیں گے تم کتنے پانی۔ اور دولت سے بھی میں کہوں گا کہ یہ جھوٹی باتیں نہ پھیلائیں، اگر کوئی دم خم ہے تو کسی اچھے عالم کو لے کر آؤ، پھر بیٹھو۔ یہ بزدلی ہے، جب آدمی بزدل ہو جاتا ہے، ڈرپوک ہو جاتا ہے، تو اپنی جھیپ مٹانے کے لیے دوسرے پر بہتان اور الزام لگاتا ہے۔ اگر تم سچے ہو، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لاؤ دلیلیں، بیٹھو مناظرہ گاہ میں، لے کے آؤ، بلا کے لاؤ، کسی ذمہ دار آدمی کو لا کے بٹھاؤ اگر تمہارے اندر ہمت و جرت ہے۔ ہمیں چھیڑو مت،
ورنہ ہر گلی کوچے میں ہر مسجد میں حضرت امیر معاویہ کے قصیدے پڑھیں گے. کل مناظرے کی شرائط طے کرنے کے لیے 19 تاریخ پیر کا دن کیپٹل ہوٹل میں ٹائم مقرر کیا گیا تھا 11 بجے، مگر اس کے لیے وہ آئے ہی لیٹ 12 بجے. پھر آنے کے بعد جو ہے ہمارے علماء کرام ہمارے طرف سے جو ہے مجھے صدارت دی گئی تھی، بیچ میں کوئی بات نہ کرے، کوئی یہ نہ ہو. پھر ادھر سے جو ہے ہمارے ایک دوست شفیع احمد ان کو دی گئی تھی. ہم دونوں نے جو ہے ان حضرات کی وہاں جو ہے نگرانی کرتے رہے، مگر الحمدللہ اچھے طریقے سے معاملہ چلتا رہا. درمیان میں جو ہے علماء کرام کی باتیں ہوتی رہی، ہم لوگ دونوں طرف سے سنتے رہے، مگر آخری وقت میں جو ہے جب معاملہ آیا تو الحمدللہ اچھے ڈھنگ سے ہی مطلب وہ لکھ کر دیے. پھر ہمارے طرف سے بھی لکھ کے دیے، معاملہ صحیح تھا، مگر جلدی وہی لوگ کرے کہ جلدی جانا ہے کر کے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے یہ بھاگ گئے. یہ جو ہے بھگوڑوں کی بات جو ہے لا کر ایسا الزام دینا، یہ شعبہ نہیں دیتا ہمارے دولت کو. اور دولت جو ہے جس کو لایا تھا وہ تو اتنا شرمناک طریقے سے بے عزتی ہوا. وہ عالم نہیں، قاری احمد حسن جو ہے اپنے آپ کو عالم بول کر آ کر جھوٹا ثابت ہوا. اس سے شرم کی بات کیا ہے؟ اس کے بعد بھی جو ہے یہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ ان کو بھگا دیے، ہم یہ کرے، یہ سب غلط باتیں ہیں، جیت گئے، یہ اچھا نہیں. اس طریقے کی باتیں کر کر لوگوں کو گمراہ کر یہ انتشار پھیلا. پہلے آ کر اس نے جو بیٹھ کر ڈسکشن میں جو مناظرے میں آیا وہ عالم دین نہیں ہے، ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹس لے کر اس نے بیٹھا، سب سے بڑا جھوٹ بولا. اور دوسری بار اس کلپ بنا کر جو ہے اس نے بیٹھ کر جو ہے کلپ بنایا، وہ بھی جھوٹا بنایا. جس کا قائد ہی جھوٹا ہو وہ ٹیم بھی جھوٹی ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس علماء اکرام کا ایک جنب غفیر ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث کے تعلق سے آپ پورا ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ حق اور باطل کی پہچان ہو جائے گی. چور جتنا بھی لڑ کھڑائے، جتنا بھی چیخ کرے، حقیقت تو سامنے آئے گی.